یہ روزہ ہم کو صبر کرنا سکھاتا ہے. روزہ رمضان کو شہر الصبر کہا گیا ہے، صبر والا مہینہ، اور روزہ اعلیٰ ترین صبر کی ہم کو سبق سکھاتا ہے. روزہ کون سا صبر سکھاتا ہے؟ دیکھا، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، الصبر علی البلاء والصبر علی الطاعۃ. صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبتوں پر صبر اور ایک اطاعت کے کاموں پر صبر. مصیبتوں پہ صبر مجبوری میں انسان کرتا ہے. کسی انسان کے بچے کی موت ہو گئی، اب کیا کرے گا؟ وہ صبر نہیں کرے گا تو روح واپس تھوڑی آنے والی ہے. پھر بھی ایمان والا بندہ یہ سوچ کے کہ میرے رب نے کیونکہ یہ جان لے لی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہوں، میں صبر کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ بلا پر صبر. مصیبتوں پہ جو صبر ہوتا ہے وہ صبر اختیاری نہیں ہوتا، وہ اجباری ہوتا ہے. انسان مجبور ہوتا ہے صبر کرنے کے لیے. صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ بھی صبر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ اعلیٰ ثواب والا صبر نہیں ہے. اعلیٰ ثواب والا بہترین صبر کون سا ہے؟ صبر اختیاری، الصبر علی الطاعۃ. کبھی کبھی بندے کو اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا پڑتا ہے. اطاعت کے کام پر صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حلال راستہ ہے، حلال راستے میں بہت پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، درد ہے، مصیبت ہے، پر ایمان والا بندہ کہتا ہے میں یہ مصیبت برداشت کروں گا، میں اس تکلیف کو برداشت کروں گا، لیکن حلال راستے سے نہیں ہٹوں گا. حالانکہ حلال راستے سے ہٹ کر کے حرام راستے پر جائے گا تو مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے، لیکن ایمان والا بندہ کہتا ہے میں تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن حرام کے راستے پر نہیں جاؤں گا. حضرت یوسف کو دیکھیں، ایک مرتبہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. کنویں میں ڈالا جانا بہت بڑی تکلیف کی بات تھی. چھوٹا سا بچہ 11-12 سال کا کنویں میں ڈال دیا گیا ہے. صبر کیا انہوں نے. صبر نہیں بھی کرتے تو کیا کر سکتے تھے؟ صبر نہیں بھی کرتے تو کنویں سے باہر آنے والے تھے نہیں. وہ جو صبر تھا کنویں میں ڈالے جانے پر صبر، وہ صبر اجباری تھا، مجبوری میں صبر کیا. ایمان والے بندے کو مجبوری میں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو کر کے، اللہ کے فیصلے سے خوش ہو کر کے صبر کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن زندگی میں ایک دوسری مصیبت آئی جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس جیل کی مصیبت سے وہ بچ سکتے تھے. یہاں پر جو صبر انہوں نے کیا وہ صبر اجباری نہیں تھا، اختیاری تھا. ان کے پاس آپشن تھا. یہ عورتیں جس گناہ کی طرف بلا رہی تھی اس گناہ کی طرف چلے جاتے اور جیل کی مصیبتوں سے، صعوبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے. پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیمت اور صبر کا راستہ اختیار کیا. وہ اپنے آپ کو اس گناہ کی گندگی میں ڈالنے سے اپنے آپ کو بچایا. تکلیف کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. نافرمانی میں جو سہولت مل رہی تھی اس سہولت کو لات مار دی انہوں نے. ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی. اللہ تعالیٰ جیل میں جانا مجھے گوارا ہے، اس کی صعوبتوں پہ میں صبر کر لوں گا، لیکن اس مصیبت سے بچنے کے لیے میں حرام راستے پہ جا کر کے اپنے دامن عفت کو داغدار نہیں کرنے والا ہوں. یہ جو صبر تھا نا، جو جیل میں جانے پر انہوں نے صبر کیا، یہ صبر اختیاری ہے. یہ ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. روزہ ہم کو یہ صبر سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، نفس کی آزمائش ہوگی، لیکن صبر کرو. اس مصیبت سے بچنے کا راستہ ہے، بھوک لگی ہے، تکلیف میں ہے، اب اس بھوک کو مٹانے کا راستہ ہے، پر وہ راستہ حرام کا راستہ ہے. میں حرام کے راستے پر نہیں جاؤں گا، حلال راستے پر بیٹھا رہوں گا. مصیبتیں آئیں گی، صبر کروں گا، نفس کو ماروں گا، اس کو لگام لگاؤں گا خواہشوں کو، لیکن نافرمانی کے راستے پہ نہیں جاؤں گا. فرما برداری کے راستے پر جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا. یہ اعلیٰ ترین صبر ہے، صبر اختیاری. گلا سکا ہوا ہے، پیاس لگی ہے، پیاس بجھانے کا انتظام موجود ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا روح افزا گھر کے اندر فریج میں رکھا ہوا ہے. گلے کو خشک رکھوں گا، اس پیاس کی شدت کو برداشت کروں گا، اس پر صبر کروں گا، لیکن ٹھنڈے پانی سے اپنا گلا خشک کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ صبر اگر بندے نے سیکھ لیا نا روزے کے اس مہینے میں، تو یہ صبر زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کو بچائے گا.